میں 40 سال تک کے رہا، میں نے آپ کو کبھی ٹوپی بھی اتارتے نہیں دیکھا، نہ وضو کے وقت ٹوپی اتارتے دیکھا، نہ لوگوں کے سامنے ٹوپی اتارتے دیکھا، نہ تنہائی میں ٹوپی اتارتے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا، اے مومنوں کے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے، تنہائی میں کیوں نہیں اتارتے؟ تب امام اعظم نے کہا، اس لیے ٹوپی نہیں اتارتا کہ لوگوں سے حیا آتی ہے تو میں ٹوپی نہیں اتارتا، اور تنہائی میں اس لیے نہیں اتارتا کہ فرشتوں سے حیا آتی ہے، اس لیے میں ٹوپی نہیں اتارتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومنین کی حیا یہ تھی، اور جو جتنا زیادہ باحیا ہوگا وہ اتنا پختہ ایمان والا ہوگا۔ اور خود سیدنا داؤد طائی کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ جالے پڑ گئے، آپ کے گھر میں جالے پڑ گئے، اور آپ کے اوپر کی چھت نہیں تھی، دن مسجد میں گزرتا اور علم دین کی اشاعت میں، اور رات گھر میں۔ اسی حالت میں آپ نے 40 سال گزارے۔ کسی نے کہا، امام داؤد طائی، آپ کے گھر میں جالے پڑے اور یہ چھت دکھتی نہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے آج تک اپنے گھر کا چھت دیکھا نہیں۔ کہا، کیوں نہیں دیکھا؟ کہا کہ اوپر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، تو مجھے اللہ سے حیا آئی۔ جب اوپر دیکھنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو بلا عذر شرعی، بغیر کسی ضرورت کے اوپر دیکھنا، یہ میں نے اللہ سے حیا کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہی حضرت داؤد طائی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضو آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، حیا کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، تو میں نے سوچا کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی خطے آسمان پر حضور کا قدم پڑا ہوگا، اور جہاں میرے نبی کا قدم پڑا ہو میں وہاں بے وضو کیسے دیکھ لوں؟ اس معاملے میں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کس قدر وہ با حیا لوگ تھے۔ اسی طرح آپ حضور سید عالم رحمت للعالمین کی زندگی دیکھیں، حضور نے پوری زندگی کبھی قہقہا نہیں لگایا، یعنی زور زور سے ہنسنے کو قہقہا کہتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قہقہا لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنا یہ حیا کے خلاف ہے، قہقہا لگانا یہ حیا کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قہقہا بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں لگایا۔ آپ دیکھیں، لیکن ہماری بے حیائی کو کیا کہیے گا، کیا نام دیجئے گا؟ اللہ اکبر! ہم تو اتنے بے حیا ہو چکے کہ معاذ اللہ اب ہم زنا کے مناظر 4-6 دوست ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، بلکہ دوست تو اپنی جگہ، اب تو باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے، ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، بلکہ باپ بیٹے بھی صرف نہیں، بلکہ بیٹا اپنی جوان باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سیریل دیکھتا ہے، اور اس میں ہیرو ہیروئن ایک ساتھ ننگے ناچتے ہیں، کبھی گانے کے نام پہ، کبھی غزل کے نام پہ، کبھی گیت کے نام پہ۔ یہ ساری بے حیائیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، ہمارے اللہ اکبر بیڈ روم میں داخل ہو چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم بے حیا ہو جاؤ، اس کے بعد جو چاہے کرو، یعنی جب تک کہ لوگوں میں حیا موجود رہے گی وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، حیا والا اس کو کہتے ہیں جو جائز ناپسندیدہ کاموں کو بھی چھوڑ دیں۔ جائز ناپسندیدہ کام مطلب یہ، جیسے رستے میں چلتے چلتے زبردستی دوڑنے لگنا، یہ کام جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، تو جو دوڑ رہا ہے وہ حیا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اسی طرح لوگ چٹکیاں بجاتے ہیں، یہ چٹکیاں بجانا یہ حیا کے خلاف ہے۔
اسی طرح لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسی طرح پیٹ میں گیس جمع ہو جائے اس کو زور سے آواز کے ساتھ چھوڑنا، حالانکہ اس پر انسان کا اختیار تو نہیں ہے لیکن یہ حیا کے خلاف ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ پیٹ کی گیس جو ہے وہ زور سے خارج کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ چٹکیاں بجاتے تھے اور وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے۔ اس بنیاد پر بھی ان پر عذاب آیا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے، اس لیے وہ خلاف حیا ہوتی ہے، وہ حیا کے خلاف ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جائز ہو لیکن حیا کے خلاف ہو تو اللہ اکبر، ان کاموں کے کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور وہ بندہ جائز کام ہوتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہیں تو وہ حیا کی وجہ سے نہیں کرتا، تو جو جائز ناپسندیدہ کام حیا کی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ ناجائز کام کیوں کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تو بے حیا ہو جا اور پھر جو چاہے کر لے۔ یعنی انسان جب تک با حیا ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ارے نادان، جن کو انسان سے اتنی حیا ہوگی وہ اللہ سے کتنی حیا کرے گا؟ جب صحابہ کرام پہلے پہل غسل کرتے تھے تو تنہائی میں بھی کپڑے پہنے پہنے غسل کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، انہو علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو وہ تمہاری خبر رکھتا ہے۔ تو صحابہ اکیلے میں بھی کپڑے پہن کر نہاتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا، حضور نے مسکرا کے کہا یہ اکیلے میں کپڑے پہن کے کیوں نہاتے ہو؟ عرض کہ حضور اللہ سے حیا آتی ہے۔ آقا نے مسکرا کے کہا تو کیا وہ کپڑے کے نیچے نہیں دیکھتا؟ اس کی نگاہیں تو کپڑے کے نیچے بھی جاتی ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ تب انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، اب یہاں ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حیا کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا نہیں، اگر تم تنہائی میں ہو تو تم کپڑے اتار کے غسل کر سکتے ہو، اور تم کپڑے اتار کے غسل کیا کرو۔ آقا کریم کپڑے سے مراد اوپر کے کپڑے، نیچے کے کپڑے نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اپنی امت کو یہاں تک حیا سکھائی۔ فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مکمل بہنا ہو کر کے غسل نہ کیا کرے بلکہ لنگی باندھ کر کے غسل کیا کرے، اس لیے کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر تم ایسی جگہ ہو کہ غسل خانہ بنا ہے اور اب جو ہے لنگی پہن کر غسل کرنے میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتار لیا کرو، تو اس سے یہ ہوگا کہ فرشتے علیحدہ ہو جائیں گے اور جنات، شریر جنات جو ہے وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کریں گے۔ بسم اللہ کی برکت سے جنات جو شریر ہوتے ہیں شیاطین، اور ان کے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، دیکھو میرے رسول کی حیا کا عالم کیا ہے۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں ناف کے نیچے کے اعضاء کو کسی ام المومنین نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بچپن میں بھی اتنے باحیا تھے، جانے حیا تھے کہ حلیمہ سعدیہ نے یا جناب آمنہ خاتون نے حضور علیہ السلام کے شرم والے اعضاء کو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اگر وہ کھل جاتے تو آقا کریم بچپن میں بھی اسے ڈھانک لیا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، حضور کی حیا کا یہ عالم تھا۔ بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے، توجہ فرمائیں حضور کی حیا کا عالم کیا ہے۔ بات چونکہ اس عنوان پہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہے تو ہم اس کے سارے عناوین کو لینا چاہتے ہیں، اور یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میرا وصال ہو جائے تو اس قدر پردہ کے اندر غسل دیا جائے اور میرے اعضاء پر اس طرح موٹے کپڑے ڈال دیے جائے کہ کسی کی نظر میرے ان اعضاء پہ نہ پڑے جن کا چھپانا فرض ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے، اگر میرے ان اعضاء میں سے کسی عضو کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ ساری زندگی اندھا ہو جائے گا۔